السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پانی انتہائی اہم ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان بس چند دن زندہ رہ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے۔ ان گرمیوں میں پانی کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہر جگہ کس طرح پانی کے لیے پریشان ہیں۔ قریوں میں کئی کلومیٹر جا کر پانی لانا پڑتا ہے۔ حکومت کھیل کود میں پیسہ بہا رہی ہے، میچوں میں کروڑوں کا روپیہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر سرمایہ دار سمجھداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان مشکل میں پڑے ہوئے لوگوں کی مدد کریں۔ یہ کتنی عمدہ مثال ہے کہ لاتور کے جناب عبد المتین صاحب روزانہ گاؤں والوں کو 1000 سے لے کر 1200 لیٹر پانی مفت میں سپلائی کر رہے ہیں۔ فرقہ پرستوں کے چہرے پر ایک بہت بڑا تمانچہ ہے کہ جو قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن قوم کو دیکھیں کہ وہ کیسے دکھ درد میں ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں۔ یہ عبد المتین صاحب قوم و ملت کی تفریق کے بغیر سب کو پانی دے رہے ہیں۔ اسی طرح غیر مسلموں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو مذہب کو درمیان میں لائے بغیر سب کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو آدمی پانی کے ذریعے خدمت کرے گا وہ یقیناً بڑا کارنامہ انجام دے گا۔ شریعت میں پانی پلانے والوں کی بڑی ہمت افزائی کی گئی ہے۔ کیا ہم نے نہیں سنا کہ جب صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کو ہجرت کیا تو پانی کی کتنی مشکل تھی؟ ایسے نازک موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی سے کنواں خرید کر سب کو پانی پلایا تھا۔ کیا آپ نے اس واقعے کو نہیں سنا جو بخاری مسلم میں ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت سفر میں تھی، بہت پیاس لگی تو اس نے ایک کنواں دیکھا جس کی گہرائی میں پانی تھا۔ کنویں میں اتر کر پانی پی لیا اور اوپر آتی ہے تو دیکھا ایک کتا پیاسا ہے، زمین چاٹ رہا ہے۔ اس عورت کو اس کی پیاس کا احساس ہوا، پھر کنویں میں اتر کر اپنے موزے میں پانی لیا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اگرچہ کہ وہ عورت بدکار تھی، لیکن اللہ کو یہ ادا، یہ عمل، یہ کام بہت پسند آیا اور اس کو معاف کر دیا۔ دیکھا آپ نے، ایک بدکار عورت کتے کی پیاس مٹاتی ہے تو جنت کی حقدار بن جاتی ہے۔ ہم اور آپ اشرف المخلوقات کو پانی پلائیں گے تو کس قدر ثواب کے حقدار ہوں گے انشاءاللہ۔ ایسا پانی جس کے لیے محنت نہیں کی گئی اور وہ زائد پانی ہے، دوسرے سخت محتاج ہیں، تو اس طرح کے پانی کو نہ بیچا جا سکتا ہے نہ روکا جا سکتا ہے، بلکہ اس پانی کو دینا ہوگا۔ ہاں، اگر کسی پانی پر محنت کی گئی ہو تو اس پانی کو فروخت کیا جا سکتا ہے۔ پانی زندگی کی اہم ضرورت ہے، اس لیے شریعت نے پانی میں اسراف کرنے سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو صرف 1 مد پانی سے وضو کرتے۔ 1 مد کا مطلب 750 ml، 750 ملی گرام ہوتا ہے، اور 1 سا میں غسل کیا کرتے تھے۔ 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، یعنی 3 لیٹر پانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے۔ 3 لیٹر پانی میں وضو کر رہے ہیں اور 3 لیٹر پانی میں نبی غسل کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے متعلق کس قدر احتیاط کا حکم دے رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ انتقال کر گئیں، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں پائی، اب آپ حکم دیں کہ میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ تم ان کے نام پر کنواں کھودو۔ ماشاءاللہ، کتنی عمدہ نصیحت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج بھی ہمارے دور میں لوگ صدقہ جاریہ کے طور پر بور ویل کھدواتے ہیں،
یقیناً وہ لوگ بہت عمدہ کام کر رہے ہیں، اور جن کے گھروں میں بور ویل ہے ان کو چاہیے کہ ان کے آس پاس والوں کو پانی کی مشکل ہو تو ضرور پانی مہیا کریں۔ اس طرح پانی دینے سے ان کے پانی میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کے لیے پانی تلاش کیا، نہیں ملا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آب زمزم کا چشمہ نکلا، لوگ پانی کو دیکھ کر وہاں پر بس گئے۔ حضرت ہاجرہ نے یہ نہیں سوچا اگر یہ سب لوگ پانی پینا شروع کر دیں گے تو پانی ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ سب کو لینے کی پرمیشن دے دی اور کسی کو پانی لینے سے منع نہیں کیا۔ آج بڑے بڑے سرمایہ دار دوست کسی ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں تو کم از کم 2000 کی بل بنتی ہے۔ کاش یہ لوگ کسی دن ہوٹل کا رخ کیے بغیر کسی واٹر ٹینکر والے کے پاس جائیں، 2 ٹینکر پانی لے کر کسی غریب محلے میں پانی تقسیم کر دیں تو کتنے پیارے لوگ ہوں گے، کتنے محبوب لوگ ہوں گے۔ اگر کوئی اللہ کی خاطر پانی دیتا ہے تو لینے والوں کا فریضہ ہے کہ وہ پانی بہت ہی احتیاط سے استعمال کریں، مفت کا پانی سمجھ کر بے تحاشا نہ بہائیں، بلکہ پانی کی قدر کریں، کیونکہ اس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو پانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔